لیکن جہاں پر تک ان ٹیکٹکس اور ہوائی لڑائی کا تعلق ہے وہ کہتے ہیں مین بیہائنڈ دا گن. ٹھیک ہے. ہماری جو ٹریننگ تھی اور جو ہم نے یعنی ان جہازوں پہ موسٹ ماڈرن جو ہمارے پاس سیبر تھے اس پہ کی تھی تو اس کی کوالٹی ان لوگوں سے بہت اچھی تھی. ٹھیک ہے. اور بعد میں جو لوگ پکڑے بھی گئے تو ان سے ہم نے پوچھا کہ بھائی آپ بھاگ کیوں رہے تھے؟ کہتے آپ کے جہاز سپیریئر ہیں. بھائی آپ کون سا جہاز لائے تھے؟ SU-7. ہمارا تو سیبر تھا. تو کہتے پا جی آپ کی جو ACM ہے اور ٹیکٹک آپ ہم سے بہت بہتر ہیں, ہم اس لیے آپ کو انگیج نہیں کرتے. تو 60 سے مجھے یاد ہے کہ جس طریقے سے ہمیں تیار کیا گیا, میں 11 اسکواڈرن میں تھا. ایک بہت اچھے قابل ہمارے اسکواڈرن کمانڈر تھے تواب. اس کے بعد میرا شمیم صاحب آیا, پھر میرا عالم صاحب بھی میرے اسکواڈرن کمانڈر تھے. تو وار فوٹنگ میں ہم نے ٹریننگ کی تھرو آؤٹ. فلائنگ بہت تھی. تو ہم نے جو حاصل کیا وہ میرے خیال میں انڈین کے پاس وہ چیز نہیں تھی. جہاز زیادہ تھے لیکن ان کو استعمال کرنا ایسا نہیں تھا جس طرح پاکستان ایئر فورس کے پائلٹ اس کو استعمال کرتے تھے. اور یہی ایک وجہ تھی کہ ہم نے ہر فیلڈ میں جنگ میں آپ کو لوکل ایئر سپیریئرٹی اور جنرل ایئر سپیریئرٹی اچیو کرنا پڑتا ہے. پہلے دن ہی ہم نے جنرل ایئر سپیریئرٹی حاصل کر لی جب لاہور اور پٹھان کوٹ کو مارا. مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں 25,000 فٹ پہ میں خود بہت دفعہ گیا ہوں ہوشیارپور کی طرف, اور وہاں پہ ریڈیو پہ ہم کال کرتے تھے کہ لالو کہاں ہو, میں 25,000 فیٹ, یہ میرے مجھ آ جاؤ. کوئی نہیں آتا تھا بیکاز دے ور جسٹ کیپٹ الوف, یو نو. انیمی ٹیریٹری میں گھس کے ہوشیارپور کے ان کو للکارتے تھے. ادھر ہوشیارپور کے لالو کہاں ہو, دس از ایگزیکٹلی دس از دا ون وی یوز. لالو کہاں ہو, میں ہوشیارپور پہ ہوں 25,000 فیٹ 250 آؤ. کوئی نہیں آتا تھا. تو گاڈ واز ویری کائنڈ دیٹ وی اچیو دیئر سپیریئرٹی رائٹ دا فرسٹ ڈے پٹھان کوٹ اینڈ سیکنڈ ڈے فرام ڈھاکہ ٹو کلائی کنڈا, کہ ان کے سارے جہاز. اور وہی وجہ تھی کہ اس کے بعد جو ہمارے اسٹرائک گئے جو بھی اس میں ہوا, لیکن اوور آل اس کے اوپر وہ ہمارا روپ تھا پروفیشنلی. ٹھیک ہے. اچھا کمانڈر, آپ نے ستارہ جرأت جو حاصل کیا وہ کون سا واقعہ تھا اس کی وجہ سے؟ میں آپ کو پورا واقعہ سنا دیتا ہوں. 6 ستمبر صبح 6 ستمبر تک ہم بالکل فارغ بیٹھے ہوئے تھے اور ڈیلی یعنی صبح سے شام تک کرپ کرتے تھے کہ سرگودا کو فلائنگ ملتی ہے اور پشاور ویلا بیٹھا ہوا ہے. تو کرپ کرتے کرتے ہمارے اسکواڈرن کمانڈر سید سجاد حیدر نے بھی شکایت کی CNC سے کہ ہمیں کچھ نہیں ملتا. وی ور لکی کہ 6 ستمبر کو صبح 9 بجے ہمیں ٹارگٹ دیا گیا جسر. ایئر بورن ہو گئے 6 جہاز تھے. جب ہم جا رہے تھے نیئر گجراوالا, جو ہی ہم نے ڈیسینڈ شروع کیا ایک فرینٹک کال آئی کہ سجاد ابنڈن دس مشن, گو ٹو اٹاری, دے ہیو کراس دی بارڈر, وی ڈونٹ نو ویئر دے آر. یعنی واگا اٹاری بارڈر کراس کر کے انڈین لاہور کی طرف ایڈوانس کر رہے تھے. اگر آپ کو یاد ہو, انڈین چیف آف آرمی اسٹاف جنرل چودھری نے کہا تھا, اور اس نے پرنٹڈ دعوت نامے ڈسٹریبیوٹ کیے تھے کہ 6 ستمبر کو جمخانہ کلب میں ہم, وہ ان کا پلان تھا, شام جمخانہ کلب میں گزارے شام. تو میں نے جب سنا ایک فارمیشن میں نمبر 6 تھا, تو ایک بجلی کی کرنٹ سی بدن میں کہ ہندوستان نے ہمارا بارڈر کیسے کراس کیا, اور اسی طرح سب نے فیل کیا. تو بجائے اب جسر جانے کے ہم لاہور کی طرف گئے, ڈیسینڈ کیا 500 فیٹ, چلتے گئے پورا, ہم نے بارڈر تک گئے لیکن ہمیں کچھ نہیں نظر آیا. اس کے بعد ہمیں ایک گنز کے وہ پف نظر آئے کہ گن, تو ہم سمجھے کہ یہ امرتسر ہے. تو سجاد صاحب نے 180 ڈگری ٹرن واپس آئے. وہاں بارڈر پہ ہم نے ایک بس بھی دیکھا, ڈبل ڈیکر بس ہوتا تھا جو انہیں کیپچر کیا تھا, لوگ اوپر دیکھ رہے تھے. وہاں سے لکیلی 3-4 میل کے فاصلے پہ ہمیں یہ ٹریکس نظر آئے ٹینکوں کے. سجاد صاحب نے وہ ٹینک دے کے ہم صف
کہتے ہوئی پاکستان آرمر جو ہے دے آر ان ایکشن اور لیٹس گیو دیم اے سیلیوٹ. جب ادھر قریب گئے تو ہم نے سیفرن رنگ کے راؤنڈل ٹینکوں پہ دیکھے تو کہ بھئی یہ تو انڈین یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں. اس سے پہلے 3 جہاز سرگودا سے آئے تھے اسی مشن کے لیے, لیکن کچھ نظر نہیں آیا تھا. وی ور ویری لکی. بس پھر اپنا ملک تھا اور ہمارے پاس اس مشن میں. اب میں سوچتا ہوں 50 سال کے بعد کہ خدا تعالیٰ نے کیا, ہم ساری زندگی 2.75 انچز راکٹ استعمال کرتے تھے, لیکن اس میں ہمیں 5 انچ راکٹ دیے تھے. اور سجاد صاحب جاتے ہوئے کہے کہ بھائی ہم نے تو 5 انچ کبھی فائر نہیں کیے, تو یہ 5 انچ راکٹ کا کچھ سوچ سمجھ کے کچھ دیر بریفنگ ہو گئی. وی وینٹ ود دیٹ. میں نے فائر کیے تھے 1962-63 میں جب باجوڑ میں آپریشن ہو رہا تھا, ہم سے جدا ہو رہے تھے, میں نے کیے تھے. دے آر ویری ایکوریٹ راکٹس. ہم نے سیٹ اپ کیا, کچھ 17 منٹ ان کے اوپر ہم نے بمباری کی اور ہر چیز ختم ہو گئی. وہ تو انڈین خود کہتے ہیں کہ ان کا جو آرٹلری کا کمانڈر تھا ایک ساکھ اور ایک جوتے میں بھاگ کے گیا تھا, اور جو نمبر 2 کا تھا وہ سائیکل پہ امرتسر پہنچ گیا تھا. اور وہ 3 جاٹ جو تھا کمپلیٹلی ختم, ان کے ٹینکس وغیرہ ایوری تھنگ. فیول ہم کم ہو گیا, ہمارا کام میرا کافی کم ہو گیا تھا سرگودا میں لینڈ کے. اس کے بعد ہم پٹھان کوٹ گئے. ٹھیک ہے. وی ور ویری لکی کہ جب آئے تو فیلڈ مارشل نے جنگ ڈکلیئر کیا, فلائٹ پلان بنائی, ان شارٹ بتاؤں گا, اور غالباً 5 بجے ہمارا TOT ٹائم اور بھی ٹارگٹ تھا. اب 5 بجے تھا, میرے خیال 5:05 تھا. 10 جہاز تھے ہم, 2 جہاز ٹاپ کور, اگر جو دشمن کا جہاز آ جائے تو وہ ان کو لے, ہم اپنا پرائمری اٹیک کریں. ایئر بورن ہوئے, گئے پسرور, ہمارا انیشل پوائنٹ تھا, شکر گڑھ کے اوپر پٹھان کوٹ پہنچے. ہمارے اسکواڈرن 19 اسکواڈرن کا پہلا جو ٹارگٹ تھا وہ آدمپور تھا. ٹھیک ہے. پٹھان کوٹ کا ہمارے پاس کوئی نالج, کوئی چیز, کوئی تصویر, کوئی نتھنگ, وی ڈو نتھنگ. لیکن اس میں خدا نے ہمیں بہت مدد دی. جب اوپر پل اپ کیا 8 جہازوں نے, 2 تو اوپر گئے, 15,000 فٹ وہ سرکل کرتے رہے, طواف صاحب اور ارشد سمی. تو جہاز ہی جہاز تھے, اٹیک مارے سب, ہر ایک نے جہاز. جب میری باری آئی نمبر 8 تو سب ہر جگہ شعلے ہی شعلے, میں نے جہاز مارا. تھرڈ اٹیک میں جب ایگزٹ کر رہے تھے تو ایک جہاز میں نے دیکھا کہ وہ لگا نہیں تھا, تو میں نے پل اپ کر کے دوبارہ ایک اٹیک مار, اس کو ختم کر دیا. اب میرے پاس بالکل فیول نہیں تھا, سرگودا لینڈ کیا. بعد میں میری ایک اسکواڈ لیڈر سے ملاقات ہوئی تھی نیروبی میں, ایئر انڈیا کا کیپٹن تھا, میں PI کا کیپٹن تھا, وہ پٹھان کوٹ پہ تھا. اس کو نہیں پتا کہ میں ایئر فورس سے ہوں یا پٹھان کوٹ. تو اس نے مجھے کہا کہ غنی اکبر صاحب وہ پٹھان کوٹ کی اسٹرائک جو ہے نارملی تو ایسی چیز اچیو نہیں ہوتی ان ریئل سینس, لیکن جو پاکستان ایئر فورس نے حاصل کی اٹ شوڈ بی ریٹن ان گولڈن ورڈز ان دا ہسٹری. میں نے کہا آپ نے کہتے ہیں میں نے دیکھا, میں وہاں موجود تھا, اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا, اور آپ لوگوں نے کچھ نہیں چھوڑا. میں نے کہا یار آپ کو یاد ایک بندہ جو تھے کہتے ہاں ایک بندہ تھا ہی میرے شارکر ہی کے. میں نے کہا دیٹ واز می. کہتا کیوں ادھر. میں نے کہا شیخر صاحب یہ بتائیے کہ کتنے جہاز مارے. کہتے انڈین ہوں یہ تو نہیں بتاؤں گا. میں کہا نہیں ایک چیز بتاؤ, 14 سے کم تھے یا 14 سے زیادہ تھے. ہم نے 13 کلیم کیے. ٹھیک ہے. اس نے کہا 14 سے زیادہ تھے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اس پہ مجھے ستارہ جرأت ملا. چلیں. اس پہ پھر پسرور میں نے ٹینک بھی 10 مارے, اور یہ سارا اوور آل 17 دن میں میری پرفارمنس. اچھا جی, عبد الباسط صاحب آپ کا کیا 65 کی وار میں آپ کا کیا یادگار ہے؟